یہ پروگرام پاکستانی امریکن ایسوسی ایشن آف نیو یارک کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی امریکن کمیونٹی کی رہنمائی کے لیے سرگرم آپ کی اپنی تنظیم پانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی رمضان ٹرانسمیشن میں میں ہوں انیلا فتح۔ ہم عشرہ مغفرت میں داخل ہو چکے ہیں اور آج ہمارا عشرہ مغفرت کے حوالے سے جو موضوع ہے وہ ہے توبہ و استغفار کی فضیلت اور اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ رب العزت سے سچی توبہ، توبۃ نصوحا یعنی سچی توبہ کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے امت محمدی کے لیے رحمت کے، برکت کے بہت سے ذرائع بنائے ہوئے ہیں۔ 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اللہ پاک نے اس مہینے کے ہر دن کو ایک الگ خوبی عطا کی ہے، ہر عشرے کو الگ خوبی عطا کی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہم عشرہ رحمت سے عشرہ مغفرت میں داخل ہوئے، اور عشرہ مغفرت سے ہم نجات کے عشرے میں داخل ہوں گے۔ تو یہ ماہ اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ کے کرم، اللہ کی عنایات کی بہت بڑی نشاندہی ہے کہ وہ اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشش کا بہانہ اور ذریعہ بنائے رکھتی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہم آج بات کریں گے توبہ اور استغفار پر۔ عشرہ مغفرت اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ ماضی میں جو گناہ ہم کر چکے ہیں، ہم ان کے لیے اس خاص مہینے میں توبہ استغفار کے ذریعے معافی مانگ کر اللہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ استغفار غفرہ سے نکلا ہے، اس کا روٹ ورڈ غفرہ ہے، جس کا لغوی معنی ہے کہ کسی چیز کو اچھے سے ڈھانپ لینا، اور اگر ہم اصطلاح میں دیکھیں تو اس کا معنی ہے کہ بخشش طلب کرنا، مغفرت چاہنا۔ جبکہ توبہ کا روٹ ورڈ تا واو با ہے، اور اس کا مطلب ہے رجوع کرنا، یعنی اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ کا ایک معنی اور بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ الندم توبۃ، کہ گناہ پر پشیمان ہونا بھی توبہ ہے۔ یعنی جب ہم کوئی گناہ کر لیتے ہیں اور اس پر ہمیں ندامت محسوس ہوتی ہے، اس پر ہمیں پریشانی محسوس ہوتی ہے، اس پر ہم پشیمان ہوتے ہیں، تو وہ بھی توبہ کے زمرے میں آتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل میں ندامت، زبان سے بخشش مانگنا اور اعضائے ظاہری کے ذریعے گناہ کو ترک کر دینا، اس کا نام توبہ ہے۔ اور پھر ایسی توبہ کرنا کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہ جائیں، بلکہ اللہ رب العزت سے ایسا عہد کریں، ایسا وعدہ کریں کہ ہم وہ خاص گناہ یا جو گناہ ہم دن رات کرتے ہیں، ہم ان کی طرف پلٹ کر نہ جائیں۔ یہ ہے توبہ کا معنی و مفہوم۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جا بجا ہمیں توبہ کرنے کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ وہ رب چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس لوٹیں، ہم اس کے پاس آئیں۔ جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس مقصد سے صرف نظر نہ کریں۔ یہاں ایک بات اور میں ذکر کرتی چلوں کہ ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اگر وہ عمل بغیر اخلاص، بغیر تقویٰ کے ہوا تو اس عمل میں ریاکاری نظر آتی ہے۔ وہ عمل ایک روٹین تو ہے، مگر اس عمل میں حسن نہیں ہے۔ جبکہ اگر وہ عمل ہم اخلاص سے کریں، وہ عمل ہم محبت سے کریں، وہ عمل ہم تقویٰ کے ساتھ کریں، تو وہ حسن عمل بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ابن ماجہ میں ارشاد فرماتے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ الندم توبۃ، کہ گناہ پر ندامت کا اظہار کرنا یا پشیمان ہونا، پریشان ہونا، ضمیر کا ملامت کرنا گناہ پر، یہ بھی توبہ ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل کی ندامت، زبان سے بخشش مانگنا، اعضائے ظاہری سے گناہ کا ترک کر دینا، اور اس بات کو توبہ کہا جاتا ہے کہ توبہ کرنے والا دل میں یہ بات پوشیدہ رکھے کہ وہ لوٹ کر ایسا کام دوبارہ نہیں کرے گا۔ یعنی جس کام سے، جس گناہ سے ہم توبہ کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے وہاں پلٹ کر نہیں جانا، بلکہ ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف جانا ہے۔ یہاں ایک بات اور ذکر کریں کہ جو اعمال، جتنے اعمال اور عبادات ہم کرتے ہیں،
ہر عبادت کا حسن ہوتا ہے، ہر عبادت کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور عبادات میں خوبصورتی کب آتی ہے؟ جب ہم اخلاص کے ساتھ، جب ہم تقویٰ کے ساتھ ان اعمال کو کرتے ہیں، خالص اللہ کے لیے ان اعمال کو کرتے ہیں، تو اعمال میں خوبصورتی آتی ہے، اور وہ اعمال، وہ عادت حسن اعمال میں بدل جاتی ہے۔ تو اسی طرح توبہ اور استغفار خاص اللہ کے لیے کریں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اور ہم اللہ رب العزت کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے گناہوں پر نادم ہوں، تو اس میں بھی حسن آ جائے گا، اس میں بھی خوبصورتی آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن تَابَ، اور جس نے توبہ کی، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل صالح کیے یعنی نیک اعمال کیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، کہ سورہ فرقان کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 71 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عمل صالح، جس نے توبہ کی، عمل صالح کیا، تو اس نے ایسی توبہ کی جیسی توبہ کرنے کا حق تھا۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت، یعنی آپ کی اس بات سے، اس حدیث کریمہ کا ایک مفہوم ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رات کے وقت اللہ پاک اپنی رحمت کے دروازوں کو وسیع کر دیتا ہے، تاکہ جس نے دن بھر گناہ کیے ہوتے ہیں وہ رات کے وقت اللہ کے بارگاہ میں آ کر، اللہ کے حضور جھک کر، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر ندامت کے آنسو بہائے اور توبہ کریں۔ اور جو رات میں گناہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے دن میں رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے کہ وہ دن میں کسی ٹائم اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھک کر ندامت کا اظہار کریں اور اپنے گناہوں پر پشیماں ہوں۔ در حقیقت جو گناہ ہم کرتے ہیں وہ ہماری نیکیوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں کے انوائرمنٹ کو دیکھیں، ہم اپنے ارد گرد سوسائٹی کو دیکھیں، تو ہم میں سے ہر شخص پریشان حال ہے، ہر شخص مشکل کا شکار ہے، ہر فرد کسی نہ کسی الجھن میں گرفتار ہے۔ اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ ہم نے اپنا احتساب، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنا چھوڑ دی ہے۔ ہم نہیں دیکھتے کہ جو ہم کر رہے ہیں آیا وہ صحیح ہے یا غلط۔ ہم اپنے اوقات کار میں سے کتنا وقت اللہ رب العزت کے لیے صرف کرتے ہیں۔ ہم جو گناہ کر دیتے ہیں، گناہ ضروری یہ نہیں ہے کہ ہم بدکاری کریں، ہم شراب نوشی، یہ گناہ کبیرہ ہے، شراب نوشی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے روٹین کے معمولات میں دیکھیں، ہم اپنے اخلاق میں دیکھیں، تو ہم کسی کی دل آزاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم امانت میں خیانت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم اپنے ہمسایوں کا خیال نہیں رکھتے، ہم راہ چلتے ہوئے کسی کو پریشان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام اعمال ہے جو ہم سب کو پریشان کر رہے ہیں، اور ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک کر توبہ نہیں کر رہے اپنے اعمال کی، اسی لیے ہم پریشانیوں میں گھرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے، ہم عموماً توبہ اور استغفار کو ایک ساتھ مترادفات میں استعمال کرتے ہیں کہ توبہ استغفار ایک جیسا ورڈ ہے، لیکن ان دونوں الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہاں میں توبہ استغفار کے فرق کو واضح کرتی چلوں کہ توبہ اصل ہے، جبکہ استغفار اس کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ استغفار سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جو ماضی میں گناہ کر لیے، ہم ان گناہوں پر اللہ پاک سے توبہ کریں، اللہ کے حضور ندامت کا اظہار کریں اور مغفرت اور بخشش چاہیں۔ جبکہ توبہ یہ ہے کہ جب ہم نے استغفار کر لی تو ہم دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ کرنا جائیں، یعنی یہ دو اسٹیپ ہیں۔ پہلا اسٹیپ استغفار کا ہے اور دوسرا اسٹیپ توبہ کا ہے کہ ہم استغفار کے ذریعے توبہ کی منزل تک جاتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ ہود میں 4 جگہ استغفار اور توبہ کا ذکر کیا ہے۔ پہلے استغفار کا ذکر کیا ہے، پھر توبہ کا ذکر کیا ہے۔ اس میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ سو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو۔ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، بے شک میرا رب قریب ہے۔ سبحان اللہ، وہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ پاک ہمیں یہ اشارہ کر رہا ہے کہ تم اگر گناہ کرتے ہو تو ان گناہ پر اس چیز ملامت نہ کرو کہ اللہ پتہ نہیں معاف کرے گا یا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، میں تمہاری توباؤں کو سننے والا ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے توبہ کا جو واقعہ آتا ہے، اس واقعے میں آپ راہزن تھے، آپ مال لوٹتے تھے، چوری کیا کرتے تھے، اور آپ کی اس میں عادت یہ تھی کہ جو مال جس کا لوٹتے تھے اس پر مالک کا نام لکھ دیا کرتے تھے۔
ایک دفعہ آپ اپنے راستے میں بیٹھے تھے، قافلہ گزر رہا تھا، اس قافلے میں ایک حافظ تھا جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس میں ایک حصہ یہ تھا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اس کی بارگاہ میں آؤ. اگلا حصے کا مفہوم بیان کریں، اس کی بارگاہ میں آؤ، اس کے پاس توبہ استغفار کرو تو وہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا. حضرت فضیل بن عیاض فوراً اس حافظ کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں؟ میں ایک راہزن ہوں، میں گناہ کر چکا ہوں، تو میں اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ کروں گا تو کیا وہ میری توبہ کو قبول فرما لے گا؟ تو ان حافظ نے کہا کہ تم نے یہ آیت نہیں سنی کہ لا تقنطوا من رحمت، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اس کی رحمت بہت وسیع ہے. تو حضرت فضیل بن عیاض نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی، اور نہ صرف توبہ کی، جس کا مال لوٹا تھا، چونکہ آپ نام کے ساتھ لکھتے تھے، انہیں واپس کر دیا. جب آپ نے سب کو واپس کیا تو ایک یہودی اس نے اس بات کو کہا کہ میں اسے نہیں مانتا، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو دین محمدی پر ہو جاتے ہیں، جو آپ کے دین اور اسلام پر چلے جاتے ہیں، یعنی جو سیدھا رستہ اختیار کر لیتے ہیں، ان کے ہاتھ سے مٹی بھی سونا بن جاتی ہے. آپ نے چونکہ سچی توبہ کی تھی تو اس یہودی کو دکھانے کے لیے اس یہودی نے آپ کے آگے بہت ساری مٹی کا ٹھکریاں رکھ دی، ڈھیر رکھ دیا. آپ نے جب اسے ہاتھ لگایا، دل سے سچی توبہ کی تھی، آپ نے اسے ہاتھ لگایا، وہ سونا بن گیا. اللہ پاک کی بارگاہ آج بھی ہمارے قریب ہے. ہمارا یہ تصور ہے، ہمارا یہ کانسیپٹ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے شک آپ انبیاء ہیں، سردار انبیاء ہیں. آپ کی صحبت میں جو صحابہ کرام رہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آج ہم اللہ کی بارگاہ سے دور ہو گئے ہیں، یا ہمیں وہ راستہ نہیں ملتا کہ ہم کیسے توبہ کریں، یا ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی. تو در حقیقت یہ ہماری اپنی غفلت ہے. ہم اپنی غفلت کی وجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک نہیں رہے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ہم شکوہ زیادہ کرتے ہیں اور اس کی رحمت پر یقین کم کرتے ہیں. یہاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک میں ذکر کروں کہ توبہ استغفار، آپ یہ دیکھیں اللہ پاک اپنے بندوں کو بچاتا کیسے ہے کہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں اس دنیا کو نفسانی خواہشات کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ تیرے رستے سے بھٹک جائیں. حدیث قدسی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو بے شک بھٹکاتا رہے، مگر وہ مجھ سے توبہ کریں گے تو میں انہیں معاف کر دوں گا. یعنی تیرے بھٹکانے سے جو وہ گناہ کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ انہیں سزا ملے گی، اگر وہ میرے پاس آ جائیں گے، مجھ سے معافی مانگ لیں گے تو میں انہیں یقیناً ضرور معاف کروں گا. اور بہت مشہور واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا کہ ہم نے دیکھا آپ سے جو جنت میں حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جب زمین پر اترے تو اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے انہیں توبہ کے لیے دعا کے الفاظ سکھا دیے. حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دعا کی. دعا کیا تھی؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہ رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہیں. تو اگر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ دعا سکھائی اور اس دعا کے مانگنے کے سبب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو توبہ کو قبول فرما لیا اور آپ کو معاف فرما دیا. یہاں ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ہم نے اپنے مقصد حیات کو بھول گئے. ہمارا مقصد حیات، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رضا. ہماری پریورٹیز تبدیل ہو گئیں. ہمارا رجوع، ہمارا رابطہ، ہمارا کنیکشن اللہ رب العزت کے ساتھ ویسا رہا نہیں، جبکہ اللہ پاک کے ساتھ ہمارا کنیکشن جو ہونا چاہیے اس کو اگر ہم دوبارہ بلڈ کرنا چاہتے ہیں دوبارہ، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ مقصد حیات ہے رضا الہی. اگر اپنے مقصد سے ہم غافل ہو گئے تو پھر ہم جو چاہے کرتے رہیں. اللہ پاک توفیق دیتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہم توبہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غرور اور تکبر کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق ہی نہیں دی. تو یہ عشرہ مغفرت ہے، بخشش اور مغفرت کا عشرہ ہے. اس میں ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہو کر استغفر اللہ رب من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ اس کا ورد رکھنا ہے.
اور فقط زبان سے ورد نہیں رکھنا، بلکہ ہمیں دل سے اس کا ورد کرنا ہے تاکہ اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ اب ہم آتے ہیں توبہ کی اقسام کی طرف۔ توبہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو دیکھیں ائمہ کرام فرماتے ہیں توبہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ظاہری توبہ اور ایک باطنی توبہ۔ ظاہری توبہ کیا ہے؟ ظاہری توبہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو، یعنی ہم اپنی زبان کو محفوظ رکھیں اس چیز سے کہ کسی دوسرے کو اس سے تکلیف پہنچے۔ ہم اپنے دل کو محفوظ رکھیں اس چیز سے کہ ہم کسی دوسرے کے لیے اس میں حسد رکھیں۔ ہم اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھیں اس چیز سے کہ کوئی دوسرا ہم سے پریشان نہ ہو۔ ہم کسی کے ساتھ خیانت نہ کریں، ہم کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، ہم کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ یہ ظاہری توبہ ہے، یعنی جب ہم نے کوئی ایسا عمل کر لیا تو ہم اللہ سے توبہ کر کے ان اعضاء کو روکیں کہ رک جائیں، دوبارہ ان اعمال کو نہ دہرائیں۔ اور ایک ہے باطنی توبہ۔ باطنی توبہ کیا ہے؟ وہ قلب کی صفائی ہے، وہ دل کی صفائی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان جب کوئی مسلمان مومن کوئی گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ دھبا ہٹ جاتا ہے، مگر اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ پورے گناہ کرتے کرتے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اور جب وہ دل سیاہ ہوتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں باطنی توبہ اور ظاہری توبہ، یعنی اپنے دل کی صفائی بھی کرنی ہے، اپنے قلب کی بھی صفائی کرنی ہے، وہ ایسے کہ ہم کسی کے لیے حسد نہ رکھیں، ہم کسی کے لیے بغض نہ رکھیں، ہم کسی کے لیے عناد نہ رکھیں۔ ہمارے ذہن اور دل میں ہر وقت یہ نہ گھومتا رہے کہ ہم نے کسی کو نیچا دکھانا ہے یا کوئی ہم سے اونچا ہو گیا، نہیں۔ ہمارا مطمع نظر اپنی حیات ہے کہ ہم رزق حلال کمائیں اور اللہ رب العزت کی رضا ہمارے لیے سب سے پہلے ہے۔ تو توبہ کے ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ہم نے توبہ پر عمل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے، چونکہ یہ عشرہ چل رہا ہے اور اس عشرے میں اللہ پاک نے خاص ان 10 دنوں کو اپنے استغفار کے لیے مخصوص کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہت جوش میں ہے، باران رحمت، باران کرم، باران عنایت برس رہا ہے، تو ہم کیوں اس سے محروم رہیں؟ ہم سوچیں، ہم بیٹھیں، ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم کس راہ کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، جو ہمیں فوکس کرتا ہے اللہ رب العزت کی طرف لانے کے لیے۔ تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہم اسے بھول چکے ہوتے ہیں، مگر وہ ہمیں یہ عشرہ وہ ہمیں رمضان کا مہینہ دیتا ہے اور ہم پھر اس کی طرف پلٹ کر آتے ہیں۔ ہم غور کریں تو اللہ پاک کے حکم، ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، مگر بہت ساری جگہوں پر اس کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں نافرمانی جب کرتے ہیں تب اس کی بارگاہ میں پلٹ کر آئیں اور اس سے توفیق مانگیں کہ اے رب ہمیں توبہ کی توفیق دے، اور ایسی توبہ یعنی توبۃ النصوح، سچی توبہ، ایسی توبہ کی توفیق دے کہ ہم پلٹ کر اس گناہ کی طرف واپس نہ جائیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ گناہ پر جو توبہ کرتے ہیں تو اس کے درجات ہیں۔ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عوام الناس کی توبہ، ایک خاص لوگوں کی توبہ، اور ایک اس سے بھی خاص، اخص الخاص لوگوں کی توبہ۔ عوام الناس کی توبہ یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، اپنے گناہوں پر تائب ہوتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی مومن مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ وہ گناہ کرتے ہیں اور جو گناہ کرتا ہے اللہ پاک اسے مٹا دیتا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ پھر خاص لوگوں کی توبہ، خاص لوگوں کی توبہ کیا ہے؟ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کی توبہ یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، اپنے گناہوں سے تائب ہوتے ہیں۔ خاص لوگوں کی توبہ یہ ہے کہ وہ غفلت پر نادم ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اگر خدا اللہ کو کبھی بھلا دیا یا توبہ استغفار میں ڈیلے کر دیا، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ سے تعلق اور رابطے میں اگر انہوں نے غفلت کر دی تو وہ اس پر توبہ کرتے ہیں کہ اے رب ہم تیرے پاس آنے میں دیر کر دی۔ عوام گناہ سے توبہ کرتی ہے، خاص غفلت سے توبہ کرتی ہے، اور پھر تیسرا درجہ ہے اخص الخاص کا، اور وہ لوگ ہیں کہ جو فقط اللہ کی رضا کے لیے، اپنے دل میں اللہ کو بسانے کے لیے، اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے اور اللہ قرب الہی کے لیے جو توبہ کرتے ہیں، وہ اخص خاص لوگوں کی توبہ ہوتی ہے۔ وہ سب سے خاص لوگ ہوتے ہیں جنہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں،
وہ فقط اللہ کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے توبہ کرتے ہیں، اور انہیں اس کا قرب چاہیے ہوتا ہے۔ ہم نے حدیث پاک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، وہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ تو ناظرین، ہمارا جو آج کا موضوع ہے توبہ استغفار، اس کا میں خلاصہ بیان کروں تو مختصر یہ کہ ہم نے اپنے گناہوں سے رجوع کرنا ہے، پلٹ جانا ہے اللہ رب العزت کی طرف، اور یہ بہت خاص عشرہ ہے، مہینہ تو خاص ہے اور اس میں خاص عشرہ ہے کہ جس میں ہم اپنے رب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔